اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون صدق اللہ العلی العظیم۔ کچھ چیزوں کا اختیار صرف اللہ پاک نے اپنے پاس رکھا ہے۔ کسی بڑے سے بڑے عالم، کسی بڑے سے بڑے مفتی، کسی بڑے سے بڑے حکمران، کسی بڑی سے بڑی پارلیمنٹ، کسی بڑے سے بڑے ایوان کے پاس وہ اختیار نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے پاس بھی وہ اختیار نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول نے کسی وجہ سے اپنے اوپر شہد کو یا اس طرح کی کسی چیز کو یعنی خود ساختہ پابندی لگا کر کہہ دیا تھا کہ میں اب اس کو استعمال نہیں کروں گا، تو آپ اندازہ لگائیں 7 آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری سورت اتاری جسے سورہ تحریم کہتے ہیں، اور اس کا آغاز اس سے ہوتا ہے لما تحرم، اس چیز کو آپ نے کیوں حرام کیا ہے جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا۔ تو اس کا اختیار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہے، اور کوئی کیا مقام رکھتا ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے۔ میرے عزیز دوستو، سچی بات یہ ہے کہ اسی بات کی وجہ سے شریعتوں کا اور دین کا حلیہ بگڑتا ہے۔ جب آپ کسی کو حلال اور حرام کا، جائز اور ناجائز کا اختیار دیں گے تو صاف ظاہر ہے دین کے اندر نئی چیزیں آئیں گی، اور نئی چیزوں کی وجہ سے جو شریعت دین اللہ نے نازل کیا ہے اس کا چہرہ مسخ ہو جائے گا، اس کی شکل بگڑ جائے گی، اور جو ہدایت اللہ پاک دینا چاہتا ہے اس ہدایت سے لوگ محروم ہو جائیں گے۔ جب کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے جو بات اللہ نے نہیں کہی، تو دراصل وہ 2 کاموں میں سے ایک کام تو کر رہا ہوتا ہے، یا وہ کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں حالانکہ وہ اللہ نہیں ہے، جھوٹ ہے، یا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے کچھ عرصے کے لیے اپنے اختیارات مجھے دے دیے ہیں کہ اب میں حلال و حرام کروں گا اور میرا اختیار ہے۔ یہ بات اس سے بھی بڑی جھوٹی ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا۔ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کو اللہ پاک نے یہ اختیار دیا۔ یہ اہل کتاب کے بارے میں قرآن ہی کہتا ہے کہ ان الذین فریقا یلؤون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب وما هو من الکتاب ویقولون علی اللہ الکذب۔ وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں کہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے جو اپنی زبان کو لچکا کر، اپنی زبان کو گھما پھرا کر اس طرح کے الفاظ ادا کر کے کہتا ہے کہ یہ کتاب وما هو من الکتاب لتحسبوه من الکتاب، تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ کتاب ہے، وما هو من، حالانکہ وہ کتاب نہیں ہوتی۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں۔ مولوی جب بدراہ ہوتا ہے تو جان بوجھ کر بدراہ ہوتا ہے، اور عالم کی گمراہی جو ہے پورے عالم کی گمراہی، ایک عالم جب گمراہ ہوتا ہے تو پورا عالم گمراہ ہوتا ہے۔ اس کے عقیدت مند، اس کے فالوور، اس کے اوپر اعتماد کرنے والے، وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں یہ جو کہہ رہا ہے یہ اللہ کی زبان ہے، اس کی وجہ سے ایک ناجائز چیز کو کوئی جائز سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کو ناجائز کہا ہے، تو اس کا سارا بوجھ اور سارا وبال اسی کے اوپر ہوتا ہے۔ تو آج کی آیت بالکل اس بات کو کھول کر بیان کرتی ہے، اور انتہائی سادہ عربی ہے جی، آپ اس کو سادہ سنیں، ھذا حلال و ھذا حرام، یہ ھذا حلال، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ کتنی سادہ عربی ہے، یہ بالکل کھول کر اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا، نہ کہا کرو، لما السنتہم، بیان کرتی ہیں زبانیں تمہاری، الکذب، جھوٹ کو جو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں، ایسی باتیں نہ کہا کرو، ھذا حلال و ھذا حرام، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، بغیر دلیل کے جو کہہ دیتے ہو۔
کسی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ بالعموم یہ ہم جیسے نیم خواندہ لوگوں سے لوگ پوچھتے ہیں جو عالم نہیں ہے، جو مفتی نہیں ہے، تو پھر اپنے اس علم کا بھرم رکھنے کے لیے فتویٰ بتا دیتے ہیں، اس کی ند ایجاد نہیں ہوتی جب تک سند آپ کے پاس نہیں ہے، اس کی مضبوط سند نہیں ہے، اس وقت تک کوئی بات یہ نہیں کہنی چاہیے۔ جہاں کوئی کہیں تو یہ بات ضرور کہیں کہ میرے علم کے مطابق اس طرح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ہاں جی، تو فرمایا یہ ہے کہ اس طرح نہ کہا کرو، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم گھڑو اللہ کے اوپر جھوٹ، یعنی اس طرح کہو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا تم اللہ کے اوپر جھوٹ باندھو۔ اعظم بھائی آپ نے یہ بات کہی ہے، اور آپ کسی نے مجھے کہا کہ اعظم نے یہ بات کہی ہے، اعظم بھائی کی اس کہنے کے اوپر میں نے ایک کام کر دیا ہے۔ اب انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے تو نہیں کہی، تو میں نے ان کے اوپر جھوٹ بولا، اور اس صورتحال میں آپ دیکھیں کہ اعظم بھائی کو کتنا غصہ ہے کہ میرا نام لے کر یار اس نے اتنا جھوٹ بولا ہے، اور کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے میرا نام لے کر، اور اگر ان کا بس چلا تو جتنی سزا ممکن ہوگی اس کو دے گا۔ بالکل یہی معاملہ ہے جی، اللہ کا نام لے کر، اللہ کی آڑ میں، اللہ کو پردے میں رکھ کر، جی اللہ کے اوٹ میں رہ کر کسی کو جب کوئی دھوکہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح غصہ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ غصہ آتا ہے جس طرح کسی انسان کے اوپر کوئی جھوٹ بولے۔ ہیں جی، تو کہا یہ گیا ہے کہ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور پھر فرمایا کہ اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور بے شک جو لوگ اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑتے ہیں، اللہ کے اوپر تہمت رکھتے ہیں، ہیں جی، تو لا یفلحون، وہ فلاح نہیں پا سکتے۔ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر نئی چیز جو دین کے اندر گھس کر آئی ہے وہ بدعت ہے، اور کل بدعۃ ضلالہ، اور ہر نئی گھڑی ہوئی چیز گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا انجام کیا ہے کہ وہ آگ میں پھینکی جائے گی۔ یہ فکرہ اور یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہر خطبہ مسنونہ میں ہر دن خطیب لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ اساس دین میں سے ہے، یہ دین کی بنیاد ہے۔ اس کا اگر راستہ روک دیا جائے تو سچی بات یہ ہے کہ دین اپنی اصلی حالت میں لوگوں کے سامنے ہو، اس کے اوپر عمل کرنا اور پھر اس کو سمجھنا لوگوں کے لیے آسان بنا۔ اس وقت جتنے آپ کے اندر یہ فرقے نظر آتے ہیں، جتنی تفریق نظر آتی ہے، تقسیم نظر آتی ہے، یہی تو ہے کہ کچھ غیر اہم چیزوں کو اہم بنا کر کچھ علماء نے کہا دیا ان کو تم اختیار کرو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو، اور ان کو تم چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو۔ چند چیزیں ہیں، اور ان چیزوں کو جب انہوں نے شدت کے ساتھ بیان کیا ہے اور اسی کے اوپر انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے تو ایک فرقہ بن گیا۔ وہ امت، وہ قوت جو اکٹھی ہو کر ایک زبردست شان و شوکت والی امت تھی، اب فرقوں میں تقسیم ہو گئی ہے، فرقوں میں بٹ گئی ہے، اور غضب خدا کا یہ ہے کہ اس کو کوئی عیب بھی آج نہیں سمجھتا۔ فخر کے ساتھ یہ لوگ کام کرتے ہیں، اور فخر کے ساتھ مسجدیں تقسیم ہوتی ہیں اور مدرسے بانٹ دیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ چیز امت کو پھاڑنے والی ہے، امت کو تقسیم کرنے والی ہے، امت کو متحد کرنے والی نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد